السلام علیکم ناظرین، پروگرام گپ شپ اس سے پہلے کہ بات شروع کرے، آج دبئی سے ایک پاکستانی لڑکی نے ہمیں یہ بھجوایا ہے کہ یہ ضرور میرا پروگرام اپنے پروگراموں میں شامل کریں، شاید یہ دیکھ کے یا سن کے کوئی بچی اپنی زندگی بچا سکے، اپنی عزت بچا سکے۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرے، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کیسے کامیاب ہوئے تو کہے گا ماں کی دعا۔ آپ نے دیکھا رکشہ، پاکستان، بسیں، کہیں پہ بھی ہر جگہ پہ ماں کی دعا۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی باپ بھی جو ہے وہ اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا اگر اولاد اچھی ہو تو مقصد یہ ہے میرا کہ دیکھیں رات دن محنت باپ بھی کرتا ہے، آپ کے جو اخراجات ہے وہ باپ پورے کرتا ہے، اور جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ باپ لے کے آتا ہے، دیتا ہے، خود پہنے نہ پہنے، خود وہ خریدے نہ خریدے، وہ چیز آپ کے لیے باہر لے کے آتا ہے۔ تو یہ کہا کرے کہ والدین کی دعا، یہ میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں، شاید کسی کو پسند آ جائے تو اس کا شکریہ۔ دبئی سے بڑی دیر سے ہمیں ویسے تو اطلاع مل رہی تھی کہ جو لڑکیاں پاکستان سے آ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جناب علی، یہ جو لاہور سے ایک لڑکی ہے وہ دبئی پہنچی، اور لاہور سے کیسے وہ پہنچی اور یہ طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو غریب گھرانے آپ نے دیکھے پاکستان میں اور خواب ان کے اونچے اونچے، زیادہ تر یہ لوگ ان سے قسم کے جال جو دبئی میں اس وقت آپ کے علم میں جب بتاؤں گا آئیں گے تو اس میں جناب یہ بڑے آسانی کے ساتھ قابو میں آ جاتے ہیں۔ دبئی جانا یا دوسرے ممالک جانا پاکستانی اکثر جو ہے کیونکہ غربت افلاس ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، وہاں جا کے میں کوئی امیر بن جاؤں، میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس یہ ہو وہ ہو۔ تو یہ لڑکی لکھتی ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کی، والدین نے بڑی مشکل سے میرے جو تعلیم کے اخراجات تھے وہ پورے کیے، اور پھر میں نوکری کی تلاش میں در بدر وہاں پہ جو پاکستان میں طریقہ کار ہے، گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، میں سب سے بڑی تھی اور بھائی وغیرہ چھوٹے تھے، تو میں نے جہاں بھی گئی نوکری کے لیے پاکستان، وہاں پہ مجھے مسائل بہت زیادہ تھے۔ ایک تو میری جو خوبصورتی تھی وہ سب کے لیے توجہ کا باعث بنتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے حسن سے نوازا تھا، مگر بدقسمتی کے غریب گھر میں پیدا ہو گئی۔ کہتی کہ اگر میں کسی امیر گھر میں پیدا ہوتی تو شاید میری زندگی تبدیل ہوتی، مگر پاکستان میں آپ کو بتا غربت، یا دنیا میں جہاں جہاں غریب ممالک ہے غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جہاں بھی بتا رہی گئی تو کسی نے کوئی اپنا شرط رکھ دی، کسی نے کوئی رکھ دی، اور ہر جگہ سے اسے مایوسی ہوئی۔ اور اس کا کہنا ہے کہ میں پریشان تھی، بڑی گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اور پھر ایک خاتون کے آفس میں گئی اور اس نے سوچا کہ چلے یہاں شاید میں محفوظ ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور جب میں وہاں پہنچی تو اس نے بتایا کہ ہمارے پاس یہاں پہ تو اس وقت جو کام کرتی ہیں لڑکیاں وہ پوری ہیں، اور ہم کسی لڑکے کو اپنے آفس میں نہیں رکھتے، خواتین کو رکھتے ہیں، اور آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ کے لیے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو میں دبئی کے لیے اپنے آفس میں وہاں کوئی جگہ خالی دیکھ کے وہاں لے لیتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بھی چلتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ توجہ نہیں دیتے، یا کیا بات ہے، یہ میری سمجھ سے ہی باہر ہے۔ خیر، یہ کہتی کہ میں نے کہا کہ میں اپنے والد اور والدہ سے پہلے پوچھوں گی اور پھر میں یہ آپ سے جو بھی لکھ پڑھ کرنی ہے وہ کر لوں گی۔ گھر آئی تو والد اور والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہم جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی زندگی گزر رہی ہے، ہم آپ کو کہیں نہیں بھجوائیں گے، اور ہماری بچیاں جو ہے وہ دوسرے ممالک میں اکیلی نہیں جاتی، آپ کو یہاں ملازمت نہیں مل رہی، یہاں مشکلات ہیں، تو
تو دبئی میں آپ کو کون سی اتنی جلدی ملازمت مل گئی، مگر میں باضد تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گی، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر پاؤں۔ خیر، والدین نے میری ضد کے آگے بے بس ہو گئے۔ اولاد جوان ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں پتا، امی جی آپ کو نہیں پتا، حالانکہ جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے۔ خیر، یہ جناب اس عورت کے پاس آئی تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی، اور پھر اس کے جناب علی اس نے کہا کہ آپ کا میں پاسپورٹ بنوا لیتی ہوں، اور وہ بھی آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی، اور اس طرح کہتی کہ میں اور بھی خوش ہوگی کہ مجھے کوئی اخراجات بھی نہیں، ٹکٹ کے بھی نہیں، اور مجھے ایک اچھی کمپنی میں یہ کام مل گیا۔ تو میں اب ذہنی طور پہ بڑا اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور زمین پہ پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔ پھر کہتی کہ بڑی جلدی پاسپورٹ بن گیا وہاں پاکستان میں، شناختی کارڈ میرے پاس موجود تھا، تو ارجنٹ پاسپورٹ بنوا دیا گیا میرا، اور میرا دبئی کا ویزا بھی لگ کے آ گیا چند دنوں میں۔ یہ زیادہ دیر نہیں بتا رہی کہ چند دنوں میں۔ تو پھر مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور جیسے میں دبئی پہنچی تو آگے ایک بڑی زبردست گاڑی آئی ہوئی تھی مجھے لینے کے لیے، اور وہ بڑے عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے۔ مگر اس کے بعد جو کہانی یہ سناتی ہے کہ وہاں پہ پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ نے جو کام کرنا، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لیکن اس میڈم نے تو مجھے کچھ اور کہا تھا، کیونکہ میں تعلیم یافتہ تھی، تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے وہاں جا کے آفس کا کام کرنا، اور یہاں آ کے یہ کیا حالات ہو گئے۔ تو میں نے جب ان کو انکار کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اب آپ نے یہی جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہے۔ اور پچھلے کوئی 3 سال سے یہ بتا رہی ہے کہ میں ایک عذاب کی زندگی گزار رہی ہوں، اور مجھے بندر کر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر غلط کام پہ مجھے لگا دیا گیا ہے، اور مختلف عرب جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں مجھے چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور میں نے 1-2 دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ جناب پکڑ لیتے ہیں اور میرے اوپر کہتے ہیں آپ کے اوپر کوئی کیس ڈال دیں گے۔ اور یہ بچی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کی بے شمار خواتین اس وقت دبئی میں اس عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو حیران کرنے والی بات ہے کہ یہ صرف پاکستانی نہیں، ساتھ پاکستانیوں کے انڈین بھی ہیں، وہ بتا رہی ہے، اور یہ مل کے اس میں خواتین بھی وہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی ہیں۔ اور یہ جناب علی ایسے ہے کہ جو خواتین اس طرح کا کام کر رہی ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور اس کی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ والدین سے کوئی رابطہ نہیں ہے کافی دیر سے، اور پتہ بھی نہیں والدین کہاں ہیں، لیکن یہ کہتی ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہے، میری طرف سے ان کو کچھ پیسے بھجوا دیتے ہیں، اور میرا رابطہ نہیں ہے۔ کبھی کوئی میسیج دینا ہو تو میرے سے ریکارڈ کروا کے تو ان کو بھیج دیتے ہیں کہ میں بزی ہوں، میں کام پہ ہوں، میں مصروف ہوں، میں یہ ہوں۔ کبھی فون بھی کروائیں تو پاس بیٹھتے ہیں، اور وہاں میرے سے بات چیت جو کرواتے ہیں وہ پہلے بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ جو پاکستان میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے لڑکیوں کو دبئی بھیجتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور بہت ہی تکلیف دہ یہ زندگی بتا رہی ہے، اور ساتھ بتا رہی ہے کہ نہ مجھے اب زندگی سے کوئی دلچسپی ہے، اور میں بہت ہی پریشان ہوں۔ اور اس طرح میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ دبئی سے آپ کو علم میں ہوگا کہ پاکستان، انڈیا اور غریب ممالک سے جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو غلط کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور ان پہ یہ ظلم بھی کیا جاتا ہے، اور جب تک ان پر خوبصورتی یا جوانی ہوتی ہے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان کو ان کے ممالک میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے وہاں پہ دبئی میں اس وقت کہ پکڑے بھی جاتے ہیں، مگر کس کس کو پکڑے وہاں، کیونکہ وہاں کے قوانین تو کافی سخت ہیں، مگر بہت شاطر ہیں یہ لوگ، ان کے قابو میں نہیں آتے۔ اور اس طرح میں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان میں ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جناب بڑی احتیاط کریں،
اپنی بچیوں کو دبئی میں بھجوانے سے پہلے یہ چیک کریں کہ واقعی وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام ہے اور پھر یہ کام کریں، انکوائری اچھی طرح کریں۔ جس طرح یہ لڑکی کی زندگی برباد ہوئی ہے اور بھی لوگ اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا واقعہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیں 9 News TV انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔